مسلمان حکمرانوں کی کیا ذمہ داری ہے کہ رمضان میں وہ لوگوں کو عبادت میں یکسوئی پیدا کرنے کے لیے سہولیات فراہم کریں؟ دیکھتے ہیں اس وقت پاکستان میں ایک مہنگائی کا پورا طوفان آیا ہوا ہے، بہت ہی مشکل حالات ہیں، لوگوں کے لیے 2 وقت کا کھانا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ تو رمضان میں بالخصوص کیا آپ کہیں گے جو مخیر حضرات ہیں ان کو بھی اور جو حکمران ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کے ساتھ ایک تعلق پیدا رکھنے کے لیے اجتماعی سطح پہ کیا کام کرنا چاہیے؟ وہی کام کرنے چاہیے کہ جو ہر آدمی اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ ہوں، یعنی اگر لوگوں کے لیے مہنگائی مسئلہ بن رہی ہے اور حکمران ان کی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کرنی چاہیے۔ اگر وہ لوگوں کے لیے کچھ چیزیں سستی کرا سکتے ہیں تو انہیں اپنی ذمہ داری سمجھ کر یہ کرنا چاہیے۔ عام لوگوں کو بھی جس طرح ہم مغربی ملکوں میں دیکھتے ہیں یہ روایت قائم کرنی چاہیے کہ وہ اپنے کاروباروں میں اس اخلاقیات کا خیال رکھیں گے کہ تہوار آ گیا ہے یا اس میں لوگ زیادہ خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے سہولت پیدا کی جائے۔ روزہ رکھنے میں اوقات سے متعلق بھی عام طور پر مسلمان حکومتیں ایسی تبدیلیاں کر دیتی ہیں جس میں لوگوں کے لیے سہولت ہو جاتی ہے۔ ضرور سہولت پیدا کرنی چاہیے۔ عبادات کے بارے میں ایک مسلمان حکمران یا مسلمانوں کی حقوق جو سہولتیں بھی لوگوں کو بہم پہنچا سکتی ہیں اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ سہولت بہم پہنچانا یعنی جو ایک سوسائٹی یا ایک معاشرے کا کام ہے وہ بہم پہنچائی جائیں گی۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاں لوگوں کے ٹیکس کے روپے سے حج کرانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ سہولت بہم پہنچانا بالکل الگ چیز ہے۔ مثلا ایک آدمی حج کرنا چاہتا ہے، اس نے اپنے لیے اسباب فراہم کر لیے ہیں، اب آپ اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے وہاں کیسے پہنچائیں گے، اس میں کیا کیا رعایتیں ہیں جو دی جا سکتی ہیں ان کا لحاظ کرنا چاہیے۔ تو سہولت بہم پہنچانا تو حکمرانوں کا کام ہے، اور ہر معاملے میں دنیوی معاملات میں بھی حکومت کس لیے قائم کی جاتی ہے؟ اسی لیے قائم کی جاتی ہے کہ امن فراہم کرے اور لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرے۔